السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ عید الفطر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انعامات الہی سے دامن بھرنے کا دن، یہ مسلمانوں کے لیے عام معافی کا دن ہے۔ ناظرین، عید کا روز مقدس وہ خاص دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے بعد خوشی اور خضوع کے ساتھ عبادت کی، نماز پنجگانہ قائم کرنے کی، نماز تراویح پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، شریعت مطہرہ کے مطابق احکامات خداوندی کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کرنا عید الفطر کہلاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی ذات مقدسہ ہی بڑی رحیم اور کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی مبارک رات آئے تو اسے جزا کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو رب قدوس اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کریم کی بارگاہ مقدس کی طرف چلو، جو بہت ہی زیادہ عقیدت اور احترام والی ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے والی ذات۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، یعنی کہ میرے عزت و جلال کی قسم، آج کے روز یعنی کہ نماز عید کے بعد اجتماعی دعا میں آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے، دنیا کے بارے میں جو جائز دعا مانگو گے، بھلائی کی طرف میں تمہاری ہر دعا کو قبول کر لوں گا، یعنی اس میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر سے بہترین ہو، کیونکہ میری حکمتیں تمہاری ذہنی وسعت سے بہت ہی بالا تر ہیں۔ اور رب کریم فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، میرے عزت اور جلال کی قسم، میں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا، بس اپنے گھر کی طرف بخشے جانے کے لیے لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ ناظرین، ظاہر ہے ایسی صورت میں شیطان کا جلنا اور خود کو پیٹنا فطری عمل ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے آقا، کس چیز نے غمناک اور اداس کر رکھا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا، لہٰذا انہیں لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عید کے دن ایک شخص حاضر ہوا، اس وقت آپ چنے کی روٹی دال سے تناول فرما رہے تھے، تو اس شخص نے عرض کیا کہ آج تو عید کا روز ہے، آپ چنے کی دال روٹی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی خطائیں معاف ہو گئیں، جس کی کوششیں مشکور ہو گئیں، آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہے، اور جس روز ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کی پرانی قمیض پہنے دیکھا تو کہا، آپ دیدہ ہونے کے بعد کہ بیٹے استغفار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے پھٹی پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کیا کہ دل تو اس کا ٹوٹے گا جو رضائے الہی کو نہ پا سکا، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین، آج تو عید کا مقدس دن ہے، اس دن خوشی اور شادمانی ہونی چاہیے، آپ خوشی کے بجائے رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ آج جس نماز، روزے اور دیگر عبادات رمضان المبارک میں قبول کی گئیں، بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی اس کا دن عید اور وعید کا دن ہے۔ تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عبادت قبول ہوئی یا انہیں رد کر دیا گیا۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام پانے کا دن ہے، محبتیں اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، گلے شکوے دور کرنا، روٹھے کو منانا، احباب سے ملنا، اور بالخصوص یہ یوم تشکر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے رکھنے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی، نماز تراویح کا اہتمام
करने, कुरान पाक की कसरत से तिलावत करने, रातों को उठकर क़यामुल लैल करने, नवाफिल अदा करने की तौफीक बख्शी। और हक भी यही है कि ईद को रोज़े मुक़द्दस इस परवरदिगार आलम का जिक्र करते हुए, हुजूर की मद्दाह सराही करते हुए, गुरबा, मसाकीन, यतीम और इनके सरपरस्त दस्ते शफ़क़त रखते हुए ईद यौम और यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जाए। नाज़रीन, ईद तो हर एक की होती है, काफिर की भी होती है और मोमिन की भी होती है। हर कोई अपने अपने अंदाज से ईद मनाता है, लेकिन मोमिन अपनी ईद अल्लाह ताला की रजा के लिए मनाता है, जबकि काफिर अपनी ईद रजाए शैतान के लिए मनाता है। और यकीनन कामयाब लोग वही होते हैं जो अपनी हर सांस, अपना हर काम अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ कर देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा तो अपने बंदों से उसकी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत और शफकत फरमाती है, जबकि हम तो सिर्फ माँ की और औलाद से मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी शान करीमी देखिए कि हमें हर लम्हा नेकियां हासिल करने के शानदार मौके फराहम किए। अब अगर हम अल्लाह की रजा हासिल ना कर सके, कुर्बे खुदावंदी हासिल ना कर सके, तो हमारी बदकिस्मती और हमारी कमजोरी है। नाजरीन, अब की ईदों में और पहले की ईदों में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। पहले की ईदें लगता था कि ईदें हैं, अब सिर्फ ईद गुजारनी होती है। बचपन में हमने देखा कि हम किस तरह से हमारे बड़ों ने अपने करीबी रिश्तेदारों को ईद के तोहफे तकसीम किए, ईद कार्ड वसूल किए, जो कि अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक मैसेज के जरिए अपनी जान छुड़ा लेने को ईद मुबारक का नाम दे दिया गया है। ईद की शॉपिंग उसी तरह से होती है, लेकिन ईद की शॉपिंग में अब बहुत ही ज्यादा खराफात और नमूदो नुमाइश का और ब्रांड्स का दौर दौरा चल चुका है। पुराने वक्तों की ईद हुआ करती थी, जब बहुत सारे मेहमान रिश्तेदार जमा हुआ करते थे और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ दावत और एहतमाम किया जाता था। आज के दिन नफसा नफसी और अपने दुनिया में मगन रहने का नाम हो गया है ईद। बहुत सारी चीजें जो पहले के दौर में हुआ करती थी, अब वो चीजें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ईद हो जाती है। लेकिन उस ईद को अगर हम याद करें जो हमने अपने बचपन में मनाई, उस ईद में और इस ईद में बहुत फर्क है, लेकिन ईद तो ईद होती है। तौफीक है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, HITV की टीम की जानिब से आप सबको ईद उल फितर की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।